جس ملک کا نام آج فلسطین ہے، کسی دور میں اسی کا نام کنعان تھا۔ کنعان وہ دھرتی ہے جس دھرتی پہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہوئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کا لفظ اس لیے بولا ہے چونکہ حکمران اگر اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ہو تو حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اگر بندوں کا چنا ہوا ہو تو پھر حکومت بندوں کی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پہ رہنے والے لوگوں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو دینی اور دنیاوی حکمران مقرر کیا تھا، جیسا کہ آیت میں ہے انی جاعلک للناس اماما۔ فلسطین بنی اسرائیل کے انبیاء کا آبائی وطن تھا، لیکن جب بنی اسرائیل جناب یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں ہجرت کر کے مصر چلے گئے تو پھر پیچھے اس شہر پہ قوم عمال کا قابض ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا حکم دیا تاکہ دھرتی پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کیا جائے، معاشرے میں اسلام کو نافذ کیا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حکومت کو تسلیم نہ کیا، جس کی وجہ سے اس دور میں یہ شہر فتح نہ ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سموئیل نبی کو بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر مبعوث کیا تو ایک دن بنی اسرائیل کے اکابرین اور اشراف جمع ہو کر اپنے نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے کسی حکمران کو مبعوث کیا جائے تاکہ اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں اور اپنے آبائی وطن کو آزاد کرائیں۔ تو ان کے جواب میں ان کے نبی نے کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال ان لا تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر جہاد واجب کر دیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جہاد نہ کریں، ہم کو اپنے وطن سے اپنے خاندان سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تو نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے جناب طالوت کو تمہارے لیے حکمران مقرر کر دیا ہے۔ جیسے ہی نبی نے جناب طالوت کی حکومت کا اعلان کیا تو وہی لوگ جو پہلے حکمران کے مقرر ہونے کا مطالبہ اور اپیل کر رہے تھے اپنی دولت کی بنیاد پہ انہوں نے اعتراض اٹھا دیا اور کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کی ہم پر حکومت کس طرح ہو سکتی ہے، اس سے ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ مالی اعتبار سے ہم سے بہت کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ فیصلہ قانون کے مطابق ہوا ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمران کو منتخب کرنے کے حوالے سے قانون بیان فرمایا ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ یہ تم میں علم اور شجاعت میں سب سے زیادہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، حکومت کا مالک اللہ ہے تو پھر اس کا اختیار ہے جسے چاہے وہ اپنی حکومت دے دے۔ تم کون ہوتے ہو دولت کی بنیاد پہ اس کی حکومت پہ اپنا حق سمجھنے والے؟ واللہ واسع علیم، اس کا علم بڑا وسیع ہے، وہ بہتر جانتا ہے زیادہ دولت والے کو حکمران منتخب کرنا ہے یا زیادہ علم اور شجاعت والے کو حکمران منتخب کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو حکمران کو منتخب کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون سنایا تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعاً طالوت ہی حکومت کا صحیح حقدار ہے، لیکن انہوں نے پھر مطالبہ کر دیا نشانی دو کہ اس کو تم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ اس کو ہم پہ حکمران مقرر کیا ہے۔
تو ان کے نبی نے کہا ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، وہ تبرکات والا صندوق جو تمہارے گناہوں اور بغاوت کی وجہ سے تم سے گم ہو گیا تھا، وہ صندوق اس کے دروازے پہ فرشتے آئیں گے، رکھ جائیں گے۔ تو اگلے دن قوم نے دیکھا جناب طالوت کے دروازے پر وہ صندوق موجود تھا، جس کو دیکھنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا طالوت کو نبی نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ اس کو ہم پہ حکمران مقرر کیا ہے۔ میرے محترم، قرآن مجید قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن اسلام کے آئین کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حکمران کو منتخب کرنے کے حوالے سے صاف لفظوں میں دو قانون بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ اسلام میں حکمران کو منتخب کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ عوام تو کیا اس کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے، اور اس بات کو بنی اسرائیل بھی سمجھتے تھے، وگرنہ وہ جمع ہو کر اپنے نبی کے پاس آنے کی بجائے جمع ہو کر خود اپنے میں سے کسی کو حکمران منتخب کر سکتے تھے، جبکہ وہ دولت کی بنیاد پہ اس پہ اپنا حق بھی سمجھ رہے تھے۔ لیکن افسوس، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرا قانون، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ اسلامی نظام حکومت کے اندر جس کو حکمران منتخب کیا جائے اس کے لیے قانون اور میرٹ یہ ہے کہ وہ اپنے متحد تمام لوگوں سے علم اور شجاعت میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اب عالم اسلام سے میری گزارش ہے، یا تو اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حکمران کو منتخب کرنے کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر یہ دو قانون بیان نہیں کیے ہیں، اور اگر تمہارا قرآن پہ ایمان ہے تو پھر خلافت نبی کا فیصلہ اسلام اور قرآن کے ان دو قوانین کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اگر نبی پاک کے بعد تمام صحابہ کرام سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام سے سب سے بڑے عالم تھے، شیر خدا تھے، تو پھر حکومت اور خلافت ان کا حق ہے۔ اور اگر مولا علی علیہ السلام نبی پاک کے بعد تمام صحابہ کرام سے سب سے بڑے عالم اور شیر خدا تھے، تو پھر خدا را قرآن کے قانون سے بغاوت نہ کرو، مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے، وہ حرکت جو بنی اسرائیل نے بھی نہ کی، وہ حرکت امت محمدیہ نے اپنے نبی کو کاغذ و قلم نہ دے کر ڈالی۔ وہ جمع ہو کر اپنے نبی کے پاس آئے کہ حکمران مقرر کیا جائے، اور ان کو نبی پاک نے بلا کر کہا کاغذ و قلم لاؤ، لکھ دوں۔ انہوں نے کہا رہنے دو، کتاب کافی ہے۔ تو مطلب اب بالکل واضح ہے، کاغذ و قلم سے انکار کا مطلب ہے اس خلیفے سے انکار جس کے نام حضور خلافت لکھنا چاہتے تھے، اور حسبنا کتاب اللہ کا مطلب ہے صرف کتاب دے دو، خلیفہ ہم اپنی مرضی کا خود بنا لیں گے۔ افسوس کی بات ہے، نبی کو وصیت بھی نہ لکھنے دی گئی۔ تو اب وہ مولوی صاحبان جو اپنے بزرگ کو بچانے کے لیے واقعہ کرتاس کی یوں تعویلیں پیش کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر وہ مفتی عزیز الرحمان اپنی گھٹیا حرکت کی قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے تعویلیں پیش کر رہا ہے، ان سے میرا سوال ہے، بتلاؤ کہ مرنے والے کو، کسی مرنے والے کو وصیت نہ لکھنے دینا یہ اسلام میں ثواب کا کام ہے یا قرآن مجید کے واقعات ریاضی کی اس حل شدہ مثال کی طرح ہوتے ہیں جس کا جواب اور نتیجہ اس کے نیچے درج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر اپنے بندوں کو جو پیغام دیا ہے، جو میسج دیا ہے، میں اس کا خلاصہ چند نکات میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام میں حکمران کو منتخب کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اسی کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کا کام۔ لہٰذا
نبی پاک کے بعد خلیفہ برحق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود آپ اپنے بندوں پہ حکمران مقرر کیا تھا، اور جس کو بندوں نے حکمران مقرر کیا تھا وہ خلیفہ برحق نہیں ہے۔ دوسری آیت وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسلامی نظام حکومت کے اندر جس کو حکمران منتخب کیا جائے اس کے لیے قانون اور میرٹ یہ ہے کہ وہ اپنے متحد تمام لوگوں سے علم اور شجاعت میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اب میرے مولا علی علیہ السلام کا شیر خدا ہونا اور صحابہ کرام کا اپنے دور خلافت میں میرے مولا علی علیہ السلام سے مسئلے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے نبی پاک کے بعد حکومت اسلامی اور خلافت کے صحیح حقدار صرف اور صرف آپ ہیں۔ تیسری آیت یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد علماء کرام کی طرح صرف اسلام کی تبلیغ کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر دھرتی پہ اس کی حکومت کو قائم کرنا اور معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کرنا بھی ان کی بعثت میں شامل ہے۔ لیکن یہ اپنی حکومت کو تلوار کے زور پہ نہیں منواتے، بلکہ جس طرح ان کی نبوت کو ایمان کی روشنی میں دل سے تسلیم کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کی حکومت کو بھی ایمان کی روشنی میں دل سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جناب طالوت، جناب داؤد، جناب سلیمان علیہ السلام جمیعاً ان کی حکومت کو قبول کیا، ان کی حکومت کو تسلیم کیا، تو دھرتی پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت بھی قائم ہو گئی اور معاشرے میں اسلام بھی نافذ ہو گیا۔ لیکن ان سے پہلے انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حکومت کو تسلیم نہ کیا، جس کی وجہ سے نہ دھرتی پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو سکی، نہ معاشرے میں اسلام نافذ ہو سکا۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے تلوار کے زور پہ ان کو فورس نہ کیا، حالانکہ وہ نبی جو فرعون جیسے سرکش کو نتھ مار سکتا ہے، وہ بنی اسرائیل کو تلوار کے زور پہ اپنی حکومت بھی منوا سکتا تھا، اور یہی راز تھا میرے مولا علی علیہ السلام کے تلوار نہ اٹھانے کا۔ لہذا اس دھرتی پہ ان بندوں پہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور انبیاء و معصومین علیہ السلام اس کے خلیفے ہیں، اس کی نمائندگی میں دھرتی پہ اس کی حکومت کو قائم کرتے ہیں، اس کی ہدایت سے اس کی حکومت کے نظام کو چلاتے ہیں، معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کرتے ہیں۔ ان کی حکومت اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، تو اب جو بھی ان کی حکومت کا منکر ہے وہ اللہ کی حکومت کا منکر ہے۔ تو اب میں عالم اسلام کو حکومت الہیہ کے عقیدے کی دعوت دیتا ہوں، اور تمام مکاتب فکر کے علماء سے اپیل کرتا ہوں، ہر جگہ، ہر محفل، ہر ممبر، ہر چینل پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کا چرچا کریں، پرچار کریں، شعور کو اس حوالے سے بیدار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ حکومت جس کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کر رکھا ہے، لے یظہرہ علی الدین، اللہ تعالیٰ کی وہ حکومت جو کہ امام مہدی علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان قریب اس دھرتی پہ قائم ہوگی۔ لیکن لگتا نہیں ہے مولوی صاحبان حکومت الہیہ کے عقیدے کی تبلیغ کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو 14 صدیوں سے سنی شیعہ کا مسئلہ خلافت پہ جھگڑا چل رہا ہے، اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بندوں کا چنا ہوا حکمران نبی پاک کا خلیفہ ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کا چنا ہوا حکمران نبی پاک کا خلیفہ ہے، اور حکمران اگر اللہ کا چنا ہوا ہو تو حکومت اللہ کی ہوتی ہے، اگر بندوں کا چنا ہوا ہو تو حکومت بندوں کی ہوتی ہے۔ اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حکومت حق ہے، بندوں کی حکومت باطل ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اس کی زد میں آتی ہے، جس کو بچانے کے لیے مولوی صاحبان 14 صدیوں سے حکومت الہیہ کے عقیدے کو عوام سے چھپاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن کب تلک حق پہ پردہ ڈالیں گے؟